السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، بہت دیر سے آپ حضرات بزرگان دین کے بارے میں، بالخصوص حضور حجت الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان کے سیرت اور استقامت کے متعلق علماء کرام کے بیانات سماعت کر رہے ہیں۔ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دو چار جملے میں بھی عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ بزرگوں کے واقعات، بزرگوں کی سیرت، بزرگوں کے بارے میں حکایات یہ آج سے نہیں بلکہ یہ قرآن پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے برسوں سے چلا رہا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام اور صالحین اعظام کے صبر اور استقامت اور دین پر قائم رہنے کے بے شمار واقعات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان انبیاء کرام پر اور صالحین اعظام پر بھی دشمنوں نے ظلم و ستم کیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائی، دین سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ ہزار کو بیک وقت قتل اور ذبح بھی کر دیا جاتا تھا، لیکن تب بھی وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ ان کے انبیاء کرام انہیں اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ یاد دلایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ مومنین کے ساتھ ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار اور نیک بندوں ہی کے لیے ہے۔ بے دین چاہے وقتی طور پر کتنے بھی غالب آ جائیں، کتنا بھی ظلم و ستم ڈھائیں، کتنا بھی اذیتیں پہنچائیں، لیکن آخرکار کامیابی مومنین کو ہی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے قرآن پاک میں بیان ہے۔ ان کی قوم بنی اسرائیل پر فرعونیوں کی طرف سے جو ظلم و ستم ہوتا تھا، اس کو بھی قرآن پاک نے بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا۔
اور یہ واقعات جب قرآن پاک نے بیان فرمائے تو کافر ان واقعات کو سن کر کے اساطیر الاولین کہا کرتے تھے کہ یہ پہلے کے لوگوں کے من گھڑت واقعات ہیں، بنائی ہوئی کہانیاں ہیں جنہیں صرف مزے کے لیے سنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کو مزے کے لیے ارشاد نہیں فرما رہا تھا، بلکہ بار بار ان واقعات کو ارشاد فرمانے کے بعد ان واقعات کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتا تھا کہ ان واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، ان واقعات میں عبرت ہے سمجھ والوں کے لیے۔ تو کافر تو اساطیر الاولین کہہ کر کے ان واقعات کو پسے پشت ڈال دیتے تھے، اساطیر الاولین کہہ کر کے ان کو قبول نہیں کرتے تھے، اساطیر الاولین کہہ کر کے ان کا انکار کرتے تھے، اساطیر الاولین کہہ کر کے ان کو مانتے نہیں تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے تو کوئی گلہ ہی نہیں تھا، وہ تو انکار سرے سے ہی انکار کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام نے ان واقعات کو سن کر کے قبول بھی کیا، اور ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے جن عبرتوں کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، ان واقعات سے وہ عبرتیں اور نصیحت بھی صحابہ کرام نے حاصل کی، اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر کے صحابہ کرام نے کو دین پر استقامت بھی ملی۔ ان واقعات کے ذریعے صحابہ کرام کو دین پر سچی استقامت نصیب ہوئی، اور پھر ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی وہ مٹھی بھر جماعت زور و شور سے اٹھی، ایمان اور عقیدے کے ساتھ اٹھی، عشق رسول کا جام پی کر کے جب اٹھی تو کائنات کی کوئی بھی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں پائی۔ وہ تھی مٹھی بھر جماعت۔ اس مٹھی بھر جماعت نے اس وقت اپنا سونا جاگنا سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اس مٹھی بھر صحابہ کرام کی جماعت نے کھانا پینا سب اسلام پر تیاگ دیا تھا۔ اسلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا آرام بھی قربان کر دیا تھا۔ اگر وہ صحابہ کرام کی مٹھی بھر جماعت بھی اس وقت آرام کا خیال کر لیتی، اگر وہ مٹھی بھر صحابہ کرام کی جماعت بھی اس وقت سونے جاگنے کا خیال رکھتی، اگر وہ مٹھی بھر صحابہ کرام کی جماعت بھی اس وقت اپنے آرام کا خیال رکھتی، اپنی طبیعتوں کا خیال رکھتی، تو آج یہ اسلام کی جو بہار نظر آ رہی ہے وہ اسلام کی وہ بہار اس وقت نظر نہیں آ پاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے وہ کام لیا، اور صحابہ کرام کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے سب کچھ قربان کر کے قرآن پاک کی تعلیمات کو اور سرکار کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچایا اور پورے عالم تک پہنچا دیا۔ تو ان صحابہ کرام کا جب ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، اس احسان کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہمیں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہمیں کوئی بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایمان جو ہمیں ان صحابہ کرام کے وسیلے سے ہم تک پہنچا، ان صحابہ کرام کے وسیلے سے ہمیں ملا، ان اسلام سے اگر وہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو ہم شاید اس اسلام سے مالا مال نہیں ہو پاتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان واقعات کو سامنے رکھ کر کے عبرتیں حاصل کی، نصیحتیں حاصل کی اور دین پر استقامت حاصل کی۔ لیکن آج ہم بھی اگرچہ ان واقعات کا انکار نہیں کرتے، قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے انبیاء کرام کے صبر و رضا کے واقعات کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہے ہیں جیسا کہ کفار اس وقت ان کے ساتھ سلوک کر لیا کرتے تھے، یعنی ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کو صرف مزے کے لیے سن رہے ہیں، تھوڑی دیر محظوظ ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے جو عبرتیں حاصل کرنی ہیں ان عبرتوں کو ہم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ بزرگان دین کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے،
لیکن اس کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم ان کے عبرتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے ہیں، صرف مزہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں سب۔ اگر آج بھی ہم صحابہ کرام کی طرح ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے، عبرت کے کانوں سے سنیں، اور اسی طریقے سے ان واقعات سے ہم استقامت حاصل کریں، ان واقعات سے ہم دین پر قائم ہو جائیں، تو آج بھی ہم اسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، اسی مقام پر کھڑے ہو سکتے ہیں جس مقام پر صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین کرام، تبع تابعین کرام کھڑے ہو گئے تھے۔ آج بھی ہم بلندیوں کے ان مقامات کو چھو سکتے ہیں جن بلندیوں کے مقامات کو کبھی ایمان والے چھو لیا کرتے تھے۔ ان ذلت کی پستیوں میں ہم نہیں گر جاتے اگر ہم قرآن پاک کے ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے پڑھتے اور ان کو قبول کر لیتے سب۔ تو ہماری ذلت اور رسوائی کی وہی ایک وجہ ہے کہ ہم ان واقعات کو، بزرگان دین کے واقعات کو، صحابہ کرام کے بے شمار واقعات سن لیتے ہیں، لیکن ان میں جو ہزارہا عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، ان نصیحتوں کو ہم عمل نہیں لاتے ہیں، ان عبرتوں کو ہم عمل میں نہیں لاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان واقعات کے سننے سنانے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے سننے سے ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، ان کے سننے سے ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ اگر ہم آج بھی ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، عبرت کے کانوں سے سنیں گے، تو ہماری زندگی میں بھی بالکل بدلاؤ آ جائے گا، ہماری زندگی میں بھی بہت اچھی تبدیلی آ جائے گی، جو قرآن پاک پر عمل کی برکت سے اور ان بزرگان دین کے واقعات کی برکت سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعات سن کر کے ان کو قبول کرنے کی اور ان کو ان عمل میں لانے کی، ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔